جب ہم لکھنؤ کے نزدیک سے گزرے تو اس نے مجھ سے لکھنؤ کے کلچر کے بارے میں پوچھا، رسم و رواج کے بارے میں پوچھا، یہاں لوگوں کی زندگی کے بارے میں، آداب کے بارے میں پوچھا۔ میں ان کو بتاتا گیا کہ میں نے کہا یہاں شیعہ آبادی ہے، یہاں کا کلچر ہے، یہاں محرم ہوتی ہے۔ اس نے پوچھا محرم کیا چیز ہے؟ میں نے کہا محرم امام حسین علیہ السلام کی یاد میں لوگ مناتے ہیں، کربلا میں اس طرح کا واقعہ ہوا تھا۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ ہوا کیا کربلا میں؟ میں نے کہا اس طرح ہوا، جیسے حکمران تھا اس کی فوجیں آئی کربلا میں، امام حسین 72 لوگوں کے ساتھ تھے، تو ایک ایک کر کے گئے، شہید ہوئے، اس طرح سے شہادت ہوئی۔ میں نے سارا بتایا۔ آخر میں نے کہا کہ امام حسین کا ایک 6 ماہ کا بچہ تھا، طفل شیر خوار۔ آخر میں وہ اس کو لے کر گئے اور دشمن کے سامنے ان سے کہا کہ اگر میں تمہاری نظر میں مجرم ہوں، جرم کیا ہے، اس بچے کا کیا جرم ہو سکتا ہے؟ اس نے کیا جرم کیا؟ 6 مہینے کا ہے، مجھے نہیں پانی پلاتے، اس بچے کو تو پانی پلاؤ۔ وہ مجھ سے کہتا پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ میں نے کہا ان کا فوج کا کمانڈر تھا، اس نے اپنے ایک انتہائی تیر اندازی میں ماہر شخص کو کہا کہ تم اس 6 ماہہ بچے کے گردن کا گلو کا نشانہ دے کر تیر چلاؤ۔ کہہ رہے یہ سننا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس نے اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے ٹرین کی سیٹ پکڑنا شروع کی۔ کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے کہا اس نے تیر کمان میں وہ تیر جوڑا جو سے شعبہ ہوتا ہے، اس کے 3 فل ہوتے ہیں۔ وہ تیر جس سے گھوڑوں کو گرایا جاتا تھا، جس سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا، اس ماہر تیر انداز نے اس سے شعبہ تیر جوڑا۔ میرا یہ کہنا تھا وہ بندے خدا جو ایک ہندو تھا وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا، کہا ڈاکٹر صاحب اب تم یہ نہیں کہنا کہ اس نے تیر چلایا ہے، یہ اب تم نہیں کہنا کہ اس نے اس گلے کا نشانہ دے کر تیر چلایا ہے۔ عزادارو آج ہم بیٹھے امام حسین کو فرصت ہے اس کے 6 ماہ علی اصغر کا، جب امام حسین تنہا رہ گئے نا، اس کے بعد امام حسین نے خیموں سے رخصت لی، زینب سے، ام کلثوم سے، سکینہ سے رخصت لی۔ میں اب جاتا ہوں، جاتے جاتے وصیت کی، ام کلثوم سے کہا کہ دیکھو میرا یہ 6 ماہ کا چھوٹا بیٹا ہے نا علی اصغر، تو اس کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد امام حسین نکلے۔ عزادارو 2 دفعہ امام حسین نے استغاثہ بلند کیا، حل من مغیث یغیثنا یغیث حرم رسول اللہ، آیا کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کی مدد کرے، اس کا دفاع کرے؟ 2 دفعہ یہ استغاثہ بلند کیا، ایک صبح عاشورہ، ایک عصر عاشورہ۔ جب امام حسین تنہا رہ گئے اس وقت امام حسین نے آواز دی اے کوئی جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے۔ ارے یہ آواز خیموں میں پہنچی، وہاں شور ہوا، امام حسین پلٹ آئے خیموں کی طرف، دیکھا، کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کا یہ 6 ماہ طفل، یہ چھوٹا بچہ یہ بے چین ہو رہا ہے، بے چینی کا اظہار کر رہا ہے۔ ام کلثوم نے کہا میرے بھائی آیا امکان ہے آپ اس بچے کو لے جاؤ، آپ ان دشمنوں سے کہو اس بچے کو پانی پلائے۔ عزادارو پتہ ہے نا 6 ماہ کا بچہ ہونا اس کو کتنا پانی چاہیے؟ 6 ماہ کا بچہ پیالے سے پانی نہیں پیتا، گلاس سے پانی نہیں پیتا، اس کی ماں پانی میں اپنی انگلی ڈبوتی ہے اور اس بچے کے منہ میں قطرے ڈال دیتی ہے پانی میں۔ اس بچے کو کتنا پانی چاہیے تھا؟ امام حسین نے بچے کو لیا، اس کے بعد اشکیہ کی طرف چلے، وہاں چلے، اس کے بعد مخاطب کر کے ان سے کہا ان لم ترحمنی فرحم ھذا الطفل، اگر تم میرے اوپر رحم نہیں کرتے، ارے اس بچے کا کیا قصور ہے، اس پہ تو رحم کرو، ارے تم دیکھ نہیں رہے ہو۔ امام حسین نے
یہ طفل جو ہے نا یتلذذ کس کو کہتے ہیں عزادارو؟ کہتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالتے ہیں نا، اس کو مچھلی کو جب خشکی کو پھینک دیتے ہیں نا، تھوڑی دیر وہ اچھلتی ہے، وہ مچھلی اچھلتی ہے، پھر اس کی قدرت جواب دے دیتی ہے، پھر اس کے جو منہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ سے کھولتی ہے بند کرتی ہے، آہستہ سے کھولتی ہے بند کرتی ہے، اس کو یتلذذ کہتے ہیں۔ میرا دشمن سے کہا تم نہیں دیکھتے میرا علی اصغر یہ کس طرح سے اپنے منہ کو کھولتا ہے بند کرتا ہے، یہ پانی مانگتا ہے، اس کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے کہ دشمن کی صفوں میں انتشار پھیل گیا۔ علی اصغر کی اس حالت کو دیکھ کر دشمن بھی آپس میں کہنے لگے کہ ہاں اس کا تو کوئی قصور نہیں، اب اس کو پانی پلاتے، اس کو پانی پلانا چاہیے۔ جب ابن سعد نے یہ حالت دیکھی، اس نے حرملہ کو کہا حرملہ تم دیکھ رہے ہو اقرا کلام الحسین، حسین کا کلام قط کرو، حسین کا کلام کاٹ دو۔ حرملہ نے کہا تیر جوڑا کمان میں، کہا کس کا نشانہ لوں؟ باپ کا نشانہ لوں، بچے کا نشانہ لوں؟ ابن سعد نے کہا ارے تم گلے کی سفیدی نہیں دیکھ رہے ہو؟ اس کے بعد کیا ظلم کیا؟ حرملہ نے ظلم کیا، سے شعبہ تیر جوڑا کمان میں، اس کو رہا کیا۔ ارے یہ طفل جو تھا، یہ بچہ جو تھا، یہ ذبح ہو گیا، کان سے کان تک یہ بچہ ذبح ہو گیا۔ ارے میرے مظلوم سے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفدائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقيت.